تو اس کے بعد جناب اب ذرا زمین پر اتر آئیے، 4000 سال کی اس تاریخ سے نیچے آ جائیے. اب ہم اپنی امت، مسلمان امت کے اندر آتے ہیں اور اگلے باب کا مطالعہ شروع کرتے ہیں. اس کا عنوان ہے علماء کی دعوت. یہ بڑی فطری بات ہے، یعنی دنیا کے اندر جتنے بھی انسان ہیں ان کے اندر یہ بڑی فطری بات ہے کہ سارے لوگ ہر شعبے کو اختیار نہیں کرتے. یعنی صحت کا معاملہ ہے تو ایسا تو نہیں ہوتا کہ ہر آدمی طبیب اور حکیم بن جاتا ہے. مکانات بنانے ہیں، تعمیرات کرنی ہے تو ہر آدمی انجینئر نہیں بن جاتا، ہر آدمی کاروبار نہیں کرنے لگ جاتا. اسی طریقے سے یہ بڑی فطری چیز ہے کہ جیسے سائنس کے ماہرین پیدا ہوں گے، جیسے جغرافیہ کے ماہرین پیدا ہوں گے، جیسے طب کے ماہرین پیدا ہوں گے، ایسے ہی اگر مذہبیات کوئی چیز ہے تو اس کے بھی ماہرین پیدا ہوں گے. تو عالم کس کو کہتے ہیں؟ یعنی وہ جو مذہبی علوم میں مہارت رکھتا ہے عالم کہتے ہیں. تو یہ کیٹیگری تو ہر حال میں وجود میں آنی ہے. یعنی یہ کوئی پادری اور پوپ نہیں ہے، ایسے ہی ہے جیسے ایک طب کا ماہر ہے، جیسے ایک سائنس کا ماہر ہے. تو ہر علم میں یہ ماہرین پیدا ہوتے ہیں، علماء. اب سوال یہ ہے کہ ان کو قرآن مجید کس جگہ کھڑا کرتا ہے؟ فطری طور پر یہ پیدا تو ہونے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو کہاں کھڑا کیا؟ تو یہ سورہ توبہ میں، یعنی سورہ توبہ میں کیا کیا ہے؟ ایک قیامت برپا کی گئی ہے، جتنے لوگ ہیں ان کے لیے سزا کا اعلان کر دیا گیا ہے. اور اس کے بعد وہ مسلمان جو کمزور ہیں اور پوری طرح دین کو ابھی نہیں سمجھے ہوئے، ان کو توجہ دلائی گئی ہے کہ اب آئندہ کے لیے اپنی اصلاح کا یہ بندوبست کر لو. یہ مسلمانوں کی اندرونی اصلاح کا بندوبست ہے بنیادی طور پر. یعنی مسلمانوں کے جتنے بھی ضعیف لوگ ہوں گے، کمزور لوگ ہوں گے، جن کے ہاں دین پوری طرح واضح نہیں ہوگا، ان کی اصلاح کا ایک اندرونی بندوبست اللہ تعالیٰ نے علماء کی دعوت کے زیر عنوان کیا ہے. آیت یہ ہے کہ وما کان المؤمنون لینفروا کافہ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون. پس منظر سورہ توبہ میں 122 آیت ہے. یہ پس منظر اس کا یہ ہے کہ جو کمزور لوگ ہیں اعراب میں سے، خاص طور پر جو دینی تقاضوں کو پورا نہیں کر رہے ہیں، ان کی سمجھ فہم بھی اتنی نہیں ہے، ان کو یہ کہا گیا ہے کہ تم لوگ اس کا اہتمام کرو. یہ اہتمام ان لوگوں، کیونکہ مدینہ میں تو خود حضور موجود تھے تو اس وجہ سے کوئی مسئلہ نہیں تھا، گرد و پیش میں یہ صورت پیش آ گئی تو یہ کہا کہ یہ اہتمام کرو. اور اس طرح گویا ایک ابدی رہنمائی حاصل ہو گئی کہ اگر کسی جگہ پر یہ معاملہ ہوگا تو یہ قدرت کا بنایا ہوا نظام ہے، یہ اہتمام اس میں ہونا چاہیے. فرمایا اور سب مسلمانوں کے لیے تو یہ ممکن نہ تھا کہ وہ اس کام کے لیے نکل کھڑے ہوتے. میں نے جب اس آیت کی طرف توجہ دلائی سب سے پہلے تو لوگوں کو یہاں یہ خیال ہوا کہ میں نے کوئی بڑی نادر بات کر دی، لیکن میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ یہ اس آیت کا ترجمہ اور اس کی جو تعویل میں نے کی ہے، یہی تعویل اس کی زمخشری نے کی ہے، یہی اس کی دور جدید میں مولانا سید ابوالحسن صاحب مودودی نے کی ہے، یہی اس کی مولانا امین اسد صاحب اصلاحی نے کی ہے. جلیل القدر جتنے بھی مفسرین ہیں وہ بالکل ایسے ہی لیتے ہیں اس آیت جتنے بھی. اس میں میں منفرد نہیں ہوں، البتہ اس کے ایک خصوصی اطلاق کی طرف توجہ دلائی ہے میں نے، اور کچھ نہیں کیا، یعنی اس سے زیادہ کچھ نہیں کیا. اور سب مسلمانوں کے لیے تو یہ ممکن نہ تھا کہ وہ اس کام کے لیے نکل کھڑے ہوتے. بڑی واضح بات، یعنی سارے مسلمان تو عالم نہیں بن سکتے، محقق نہیں بن سکتے. تو شروع کیا اللہ تعالیٰ نے یہاں سے، اور سب مسلمانوں کے لیے تو یہ ممکن نہ تھا کہ وہ اس کام کے لیے نکل کھڑے ہوتے. لیکن ایسا کیوں نہ ہوا کہ ان کے ہر گروہ میں سے کچھ لوگ نکل کر آتے تاکہ دین میں بصیرت حاصل کرتے اور اپنی قوم کے لوگوں کو انذار کرتے، جب علم حاصل کر لینے کے بعد ان کی طرف لوٹتے اس لیے کہ وہ بچتے. تو دیکھیے ایک ایک سٹیپ کو لے کر کیسے اللہ تعالیٰ نے رہنمائی فرمائی. یہ آپ کی مسجدوں میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے مدرسوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، جن کو آپ عالم کہتے ہیں، اصل میں یہ جو انسٹیٹیوشن ہے یہ وجود پذیر ہوا ہے اس آیت. یہی آیت ہے جو یہ کہتی ہے کہ مسلمانوں کے لیے، سب مسلمانوں کے لیے تو یہ ممکن نہیں تھا، لیکن ان کے ہر گروہ، ان کی ہر جماعت، ان کے ہر قبیلے میں سے جیسے کچھ لوگ ڈاکٹر بننے کا فیصلہ کرتے ہیں، انجینئر بننے کا فیصلہ کرتے ہیں، جیسے کاروباری زندگی بسر کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں، تو کچھ لوگوں کو اس کے لیے بھی نہیں. اس میں ظاہر ہے یہ بات بھی موجود ہے کہ مسلمانوں کو متنبع رہنا چاہیے کہ وہ اس طرف بھی توجہ دلائیں کہ کچھ لوگ نکلیں. اور وہ جو لوگ نکلیں ان کو کیا کرنا ہے؟ آگے بتایا کہ وہ دین میں بصیرت حاصل کریں، پہلے علم حاصل کریں، اندھے راہ دکھانے والے نہ بن جائیں، پھر اپنی قوم کے لوگوں کو انذار کریں. جس قوم میں وہ پیدا ہوئے تو یہ مسلمانوں کی اندرونی اصلاح کا ایک جامع پروگرام ہے جو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے دے دیا ہے. اب دیکھیے اس آیت سے کیا نتائج نکلتے ہیں، اس کا مطالعہ کرتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچتے، اللہ تعالیٰ کی گرفت سے بچتے. یہ آگے واضح ہو جائے گا.
دعوت کا یہ حکم علماء کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ سب مسلمانوں کے لیے تو یہ ممکن نہیں ہے، لیکن ان کی ہر جماعت میں سے کچھ لوگوں کو لازماً اس مقصد کے لیے نکلنا چاہیے. یعنی یہ وہ اسی چیز کو ہمارے علماء اپنی اصطلاح میں بیان کرتے ہیں، دین کا علم حاصل کرنا، عالم بننا فرض کفایہ ہے. سنا ہوگا نا، اسی چیز کو بیان. فرض کفایہ کا مطلب کیا ہے کہ اگر مسلمانوں کے اندر سے کچھ لوگ یہ ذمہ داری پوری کر دیں تو باقی بری الذمہ ہو جاتے ہیں. تو کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لازماً، میں دنیوی اصطلاح استعمال کر رہا ہوں، یہی کیریئر اختیار کرنا چاہیے. دعوت کا یہ حکم علماء کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ سب مسلمانوں کے لیے تو یہ ممکن نہیں ہے، لیکن ان کی ہر جماعت میں سے کچھ لوگوں کو لازماً اس مقصد کے لیے نکلنا چاہیے کہ وہ دین کا علم حاصل کریں اور اپنی قوم کے لیے نذیر بن کر اسے آخرت کے عذاب سے بچانے کی کوشش کریں. یعنی کچھ لوگ نکلیں اور یہ کریں. سورہ توبہ کی اس آیت پر غور کیجئے تو اس سے پہلی بات یہ معلوم ہوتی ہے. اب ہم آیت کا ذرا تجزیہ کرتے ہیں. پہلی بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ دعوت کا جو حکم اس میں بیان ہوا ہے، اس کا مکلف اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان کو قرار نہیں دیا. اب یہ دیکھیے کہ میں نے ابتدا میں آپ کو بتایا تھا کہ یوں نہیں ہے کہ تبلیغ کرو یہ کہہ کہ ہر شخص کے لیے یکساں تبلیغ مقرر کر دی گئی، کہ علماء کے لیے ایک خصوصی حکم آ گیا. اس کا مکلف اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان کو قرار نہیں دیا. آیت کی ابتدا ہی اس جملے سے ہوئی ہے کہ سب مسلمانوں کے لیے تو یہ ممکن نہ تھا کہ وہ اس کام کے لیے نکل کھڑے. یعنی شروع یہاں سے کیا ہے تاکہ اس بات کا فرض کفایہ ہونا واضح ہو جائے. تو پوچھتے ہیں فرض کفایہ کیسے ہوتا ہے؟ ایسے ہوتا ہے. میں اگرچہ اس اصطلاح کو تو پسند نہیں کرتا، لیکن سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. یہ ظاہر ہے کہ ایک بدیہی حقیقت ہے، سب لوگ نہ ایک جیسی صلاحیت لے کر پیدا ہوئے ہیں اور نہ اس دنیا میں ایک جیسے مواقع انہیں حاصل ہوتے ہیں. دین کا عالم بن کر اپنی قوم کو انذار کیا جائے، اس کی توقع ہر مسلمان سے نہیں کی جا سکتی. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات اس آیت میں صاف واضح کر دی ہے کہ تمام مسلمانوں کو نہیں بلکہ ان کے ہر گروہ میں سے چند لوگوں ہی کو اس کام کے لیے نکلنا چاہیے. پہلی بات یہ واضح ہو گئی. دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ جو لوگ اس کام کے لیے نکلنے کا حوصلہ کریں ان کے لیے ضروری ہے کہ پہلے دین کا گہرا علم حاصل کریں. یعنی جو آدمی بھی اپنے اندر یہ خواہش رکھتا ہے کہ میں لوگوں کی ہدایت نصیحت کے لیے کوئی کام کروں تو پہلا کام اس کو کیا کرنا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے پابندی لگا دی. میں نے جب اس معاملے میں بعض لوگوں کو توجہ دلائی تو انہوں نے کہا قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ دین کی دعوت دینے کے لیے علم حاصل کرنا ضروری ہے؟ اور یہ دیکھیے کیا کہتا ہے. اس کے لیے آیت میں لیتفقہوا فی الدین کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں. یعنی جو لوگ عربی زبان سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ کیسا مبالغے کا صیغہ ہے. لیتفقہوا فی الدین، اس کے معنی یہ ہے کہ وہ دین میں بصیرت پیدا کرے، اس کے فہم سے بہرہ مند ہوں اور اس کی حقیقتوں کو سمجھیں. لوگوں کے لیے اندھے راہ بتانے والے بن کر نہ اٹھیں بلکہ اٹھنے سے پہلے دین کو اس طرح جان لیں جس طرح کہ اسے جاننے کا حق ہے. یہ چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب قرآن و سنت سے براہ راست تعلق پیدا کرنے ہی سے حاصل ہو سکتی ہے. چنانچہ یہ ضروری ہے کہ اس کام کے لیے اٹھنے والے قرآن و سنت کے علوم میں گہری بصیرت پیدا کریں تاکہ پورے اعتماد کے ساتھ وہ لوگوں کے سامنے دین کی شرح و وضاحت کر سکیں. سیدنا مسیح نے اسی کو کہا تھا کہ اندھے راہ بتانے والے بن کر نہ کھڑے ہو جانا. اس زمانے میں اس طرح کے اندھے راہ بتانے والے بڑی کثرت سے پیدا ہو گئے، بڑی کثرت سے پیدا ہو گئے. جو آدمی اچھی گفتگو کر سکتا ہے، جو آدمی لوگوں کے سامنے کچھ طلاقت لسانی کا مظاہرہ کر سکتا ہے، ادھر ادھر کی کچھ چیزیں پڑھ لیتا ہے، وہ خیال کرتا ہے کہ مجھے دنیا کو اب راستہ دکھانے کے لیے نکل کھڑے ہونا چاہیے. لیکن اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ میرے دین کی دعوت اگر دینے کے لیے تم نے زندگی وقف کرنے کا فیصلہ کیا ہے تو پہلی شرط اس کے لیے یہ ہے کہ دین کا گہرا علم حاصل کرو. پہلی شرط کہ یہ تفقہ فی الدین، دین کا ایسا علم حاصل کرو کہ جس کے نتیجے میں تم اس کے فہم کے علم بردار بن کر کھڑے ہو سکو، بتا سکو کہ قرآن کا منشا یہ ہے، حدیث کا منشا یہ ہے. اس درجے کا علم حاصل کرو. اس کا آخری درجے میں آدمی کو ماہر ہونا چاہیے. اس میں اس کے باوجود ظاہر ہے کہ درجات ہوں گے، یعنی جس طرح ہر علم میں ہوتے ہیں. جب ہم کہتے ہیں کہ آپ کو سائنس کا بہت اچھا عالم ہونا چاہیے، اس کے بعد آپ طبیعیات، عالم طبیعیات کے بارے میں گفتگو کریں، تو اس میں بھی ہر آدمی آئنسٹائن نہیں ہوتا. تو دین کی جو بصیرت ضروری ہے وہ یہ ہے کہ کسی شخص کو قرآن و سنت کے اندر کیا بات بیان کی گئی ہے اس کا فہم حاصل ہو، اچھا فہم حاصل ہو جائے، محقق ہو جائے، وہ نئی دنیا میں دریافت کرنے والا بن جائے. نہیں، وہ چند لوگ ہوتے ہیں اور صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں، ان کا معاملہ نہیں ہے. اتنی بات ہی البتہ.
تو یہ دوسری بات. تیسری بات یہ معلوم ہوتی ہے اس آیت سے کہ دین کا علم حاصل کر لینے کے بعد دعوت کی جو ذمہ داری انہیں ادا کرنی ہے وہ اپنی نوعیت کے اعتبار سے انذار اور صرف انذار ہے. یہ جانتے ہیں کہ یہ بات میں نے کیوں عرض کی ہے؟ اس زمانے میں ایک دوسرا حادثہ ہوا. ایک حادثہ تو یہ ہوا ہے کہ کویکری عام ہو گئی. یعنی آدمی تھوڑی بہت باتیں جانتا ہے تو جس طریقے سے آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ 2-3 کتابیں پڑھی, کچھ نسخے حاصل کیے اور بیٹھ کے علاج کرنا شروع کر دیا. میں روئے سخن کسی کی طرف ہو تو رو گیا. تو یہ میرا مقصود ہے. اصل میں ڈاکٹر حبیب الرحمان صاحب ہنس رہے تھے تو میں نے کہا کہ غالباً میری بات کا غلط مطلب لے لیا. تو ایک تو یہ مرض ہے جس کی طرف قرآن نے توجہ دلائی ہے کہ آپ اگر اس ذمہ داری کے منصب پر کھڑے ہونے جا رہے ہیں تو آپ دین کی صحیح بصیرت پیدا کریں. دوسری بات یہ بتائی کہ آپ کو کرنا کیا ہے. یعنی اسلامی حکومت قائم کرنی ہے, ہنگامہ کرنا ہے, احتجاج کرنا ہے. فرمایا انذار کرنا ہے, وہی کام جو اللہ کے نبی کرتے رہے. یعنی لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے عذاب کے معاملے میں خبردار کرنا ہے, یہی کام ہے آپ کا. اس سے زائد کوئی ذمہ داری نہیں ڈالی گئی. یعنی یہ کہ حیات اخروی کی تیاریوں کے لیے لوگوں کو بیدار کیا جائے, لوگوں کو متنبع کیا جائے کہ ایک دن آنے والا ہے جس میں تم سب کو خدا کے حضور میں پیش ہونا ہے. اس میں کوئی سوالات ہے تو ان کا جواب دیا جائے, دین کے فہم میں کوئی مسئلہ ہے تو اس کو واضح کیا جائے جیسے پیغمبر کرتے رہے. یہ اگر غور کیجئے تو بہن ہی وہی کام ہے جو اللہ کے نبی اور رسول اپنی قوم میں کرتے ہیں. یعنی یہ معمولی منصب نہیں ہے, غیر معمولی منصب ہے, کیونکہ کام ایک ہی بتایا اللہ تعالیٰ نے, وہی کام کرنا. اس سے معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے بعد انذار کا کام, یعنی رسالت نہیں منتقل ہوئی, نبوت نہیں منتقل ہوئی, انذار کا کام اس امت کے علماء کو منتقل ہوا. یہ کام جو بالکل ابتدائی کام پیغمبر کرتے ہیں, ان کے یہاں تو ہے نا انذار عام, اتمام حجت, وہ اگلا کچھ نہیں, وہ پہلی بات جو ہے وہ منتقل ہو گئی ہے علماء کو. انذار کا کام اس امت کے علماء کا منتقل ہوا, اور ختم نبوت کے بعد یہ ذمہ داری اب قیامت تک انہیں ہی ادا کرنی, کیونکہ نبوت ختم ہو گئی ہے. اس لیے قیامت تک اب اس امت میں یہی بندوبست کیا گیا ہے اس کی اصلاح کے لیے کہ کچھ لوگ نکلیں, وہ نکل کر دین کا صحیح علم حاصل کریں, اس کی سچی بصیرت پیدا کریں. جب وہ بصیرت حاصل کر لیں تو پھر اس کے بعد وہ اپنی قوم کو خبردار کریں. چوتھی بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ اس دعوت کے ہر داعی کے لیے, یعنی جو بھی عالم اللہ اسے اس کی سعادت دیتا ہے اگر, تو اس کے لیے اصل مخاطب کی حیثیت اس کی اپنی قوم ہی کو حاصل ہے. یہ بات بھی قرآن نے واضح کر دی. یعنی آپ دین کے عالم بن گئے تو اب ایران یہ آپ کی ذمہ داری ہے نہیں, آپ کی اپنی قوم آپ کی ذمہ داری ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کسی اور کو بات بتا نہیں سکتے, ذمہ داری کا میدان یہ ہے. یعنی اس کو پورا کرتے ہوئے ساری دنیا کو بتائیے, لیکن اس کو چھوڑ کر آپ نہیں جا سکتے. چنانچہ فرمایا ہے بھلے ینذروا قومہم اذا رجعوا الیہم, اور اپنی قوم کے لوگوں کو آگاہ کرتے جب ان کی طرف لوٹتے. آیت کا یہی حصہ ہے جس سے اس دعوت کا دائرہ بالکل متعین ہو جاتا ہے. یعنی ایک عالم کی ذمہ داری کا اصل دائرہ کیا ہے یہ واضح ہو جاتا ہے, اور اس چیز کے لیے کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی. معاف کیجیے, اور اس چیز کے لیے کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی کہ اس کے دائی اصل حقداروں کو چھوڑ کر یہ دولت جہاں تہاں دوسروں میں بانٹتے تھے. یعنی ذمہ داری اصل میں ایک عالم کی اس کی اپنی قوم ہے. اس ذمہ داری کو ادا کرتے ہوئے وہ کسی دوسرے کو کوئی بات بتا دے, پہنچا دے, یہ الگ مسئلہ ہے, لیکن اس کو چھوڑ کر وہ کسی دوسری جگہ کو اپنا مستقر نہیں بنا سکتا, کیونکہ اللہ نے اس کا دائرہ یہی مقرر کیا. اپنی قوم, پہلے یہ اپنے بچے. سیدنا مسیح علیہ السلام نے معلوم نہیں بات کیا کہی ہوگی, لیکن وہ بیان اس طرح ہو گئی ہے بائبل میں کہ میرے پاس کچھ تھوڑی سی روٹی ہے, وہ میں نے لڑکوں کے لیے رکھی ہے, میں اس کو گرد و پیش میں کتوں کو نہیں بانٹ سکتا. ظاہر ہے کہ ترجمے میں کچھ غلطی ہوئی ہے, بات انہوں نے جو بیان کی ہوگی وہ یہی بیان کی ہوگی کہ میری ذمہ داری کا دائرہ کیا ہے, مجھے یہ کام کہاں کرنا ہے. تو یہ چیز بھی بہت اچھی طرح جان لینی چاہیے, اس لیے کہ اس وقت تو جس آدمی کو اللہ تعالیٰ علم کی دولت تھوڑی دے دیتا ہے وہ خیال کرتا ہے کہ چونکہ ذرائع و وسائل باہر بہت بکھرے ہوئے ہیں, لوگوں کے پاس پیسے ہی بہت ہیں, تو اس وجہ سے اپنا میدان بھی کہیں اور منتخب کر لینا چاہیے.
جہاں خدا نے ہم کو پیدا کیا ہے ہماری اصل ذمہ داری وہاں، اس ذمہ داری کو ایک عالم کو ادا کرنا چاہیے. جی فرمائیے. یہ تو آیت جہاں آئی ہے وہاں مسلمان تو سارے ہی تھے، ارد گرد کی بستیوں کے لوگوں کو کہا گیا کہ آپ لوگ آئیں اور آ کے ذمہ داری ادا کریں. اور دیکھیے مسلمان قوم میں تو اس وقت مراکش ہے، انڈونیشیا ہے، زبانیں الگ، کلچر الگ، تہذیب الگ، یہ ممکن بھی نہیں ہے. تو یہ آیت تو اصل میں جو قومیں گرد و پیش میں بکھری ہیں ان کے بارے میں. پانچویں بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ اس دعوت کا مقصد، یعنی یہ جو عالم لوگوں کو دعوت دے گا، اس کا مقصد ہر حال میں یہی ہونا چاہیے کہ لوگ اللہ پروردگار عالم کے معاملے میں متنبع رہیں. آیت میں یہ مقصد لعلہم یحذرون، تاکہ وہ بچیں کے الفاظ میں بیان ہوا ہے، جس پر الیاس صاحب نے سوال کیا تھا نا، تاکہ وہ بچیں. کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی لوگ محتاط رہیں کہ ان کی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں دین کے جو مطالبات بھی ان سے متعلق ہوتے ہیں ان کے بارے میں غفلت، تساہل یا تمرد اور سرکشی کا رویہ دنیا اور آخرت میں ان کے لیے ہلاکت کا باعث نہ بن جائے. تاکہ وہ بچیں کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو ہمیشہ بیدار رکھا جائے کہ کہیں تم دین کے معاملے میں غفلت میں مبتلا نہ ہو جانا، سستی نہ کر جانا، کہیں سرکش نہ ہو جانا. یہ دنیا اور آخرت میں بربادی کا باعث بن جائے گا. دنیا کی قیادت صالحین کو منتقل ہو جائے، دین کا غلبہ قائم ہو جائے اور اللہ کی بات ہر بات سے اونچی قرار پائے. یہ بے شک ہر دائی کی تمنا ہو سکتی ہے، میری بھی آرزو ہو سکتی ہے، آپ کی بھی ہو سکتی ہے اور ہونی چاہیے. لیکن دعوت کا اصلی مقصد اس آیت کی روح سے یہی ہے کہ لوگ آخرت کے عذاب سے بچیں اور قیامت میں انہیں کسی رسوائی سے دوچار نہ ہونا پڑے. یعنی ٹارگٹ کیا ہے، ہدف کیا ہے جس پر ایک عالم کو نگاہ رکھنی چاہیے؟ وہ یہ کہ مجھے اللہ کی بات اس طرح پہنچا دینی ہے کہ میرے مخاطبین اللہ کی گرفت سے بچیں. بس بنیادی بات اس پر کھڑے رہنا چاہیے. باقی ضمنی چیزیں یہاں مل گئی ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں ملی تو نہ سے. اس سے واضح ہے کہ سورہ توبہ کی یہ آیت وقت ہو جناب، اب یہ کہتے ہیں کہ وقت ہو گیا ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین حضرات، ہم سورہ توبہ کی آیت 122 کا مطالعہ کر رہے ہیں جس میں علماء کی دعوت کا قانون بیان کیا گیا ہے. اس میں آیت کے تجزیے کے نکات ہم نے پڑھ لیے تھے. اس کے بعد میں نے لکھا ہے کہ اس سے واضح ہے کہ سورہ توبہ کی یہ آیت دین میں بصیرت رکھنے والوں کو اس بات کا مکلف ٹھہراتی ہے کہ جاہدوا فی اللہ حق کا جہاد ہی، اللہ کی راہ میں جد و جہد کرو جیسا کہ اس جد و جہد کا حق ہے. جاہدوا فی اللہ حق کا جہاد ہی کے جذبے سے وہ اپنی استعداد اور صلاحیت کے مطابق امت کی ہر بستی اور ہر قوم میں اس دعوت کو ہمیشہ زندہ رکھے. جن کو اللہ تعالیٰ دین کا علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ان کو چاہیے کہ وہ امت کی ہر بستی، ہر قوم میں اپنی استعداد کے مطابق اس دعوت کو زندہ رکھیں. وہ اپنی قوم اور اس کے ارباب حل وقت کو ان کے فرائض اور ذمہ داریوں کے بارے میں پوری دردمندی اور دلسوزی کے ساتھ خبردار کرتے رہے. ان کے لیے ہر سطح پر دین کی شرح و وضاحت کریں، انہیں ہر پہلو اور ہر سمت سے حق کی طرف بلائیں. اس سے اعراض کا مطلب ہوتا ہے منہ پھیرنا، اس سے اعراض کے نتائج سے خبردار کریں اور جب تک زندہ رہیں ان نتائج سے انہیں خبردار کرتے رہیں یہاں تک کہ ظالم حکمرانوں کا ظلم بھی انہیں اس کام سے باز نہ رکھ سکے. دین کے علماء کے لیے یہی سب سے بڑا جہاد ہے جو اس دنیا میں وہ ہمیشہ کر سکتے ہیں. یعنی دین کے علماء کے لیے جو جہاد اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا ہے کہ وہ کرے، وہ حق کہنے کا جہاد ہے. ان کو صحیح بات بتانی ہے، صحیح بات واضح کرنی ہے، بے کم و کاست کہنی ہے، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرنی ہے. یہ سب سے بڑا جہاد ہے جو وہ کریں گے. اور دنیا میں ہر طرح کے حالات رہے ہیں، اب تو جمہوریت کا دور ہے، ظالم حکمران بھی اگر ان کی زبان بند کرنا چاہے تو وہ عزیمت اور استقامت کے ساتھ اپنی ذمہ داری کو پورا کریں. چنانچہ ہماری تاریخ میں احمد بن حنبل اور بعض دوسرے جلیل القدر علماء کو یہ صورتحال پیش آئی ہے اور انہوں نے بڑی روشن مثالیں اس کی چھوڑی ہیں. پوری استقامت کے ساتھ انہوں نے صحیح بات کہی. موجودہ زمانے میں حکمرانوں کے ظلم کی صورتیں تو نہیں رہی زیادہ تر، یعنی کچھ علاقوں میں. میں عرض کر رہا تھا کہ ظالم حکمرانوں کا معاملہ تو اب زیادہ جگہوں پر وہ نہیں رہا، لیکن مسلمان عوام بھی ظالم حکمرانوں سے کم نہیں. ان کی خواہش کے خلاف ان کو دین بتانا آسان نہیں. پھر جن تعصبات میں وہ مبتلا کر دیے گئے ہیں، مذہبی پیشواؤں نے جو صورتحال پیدا کر رکھی ہوئی ہے، اور ہم تو اپنی آنکھوں سے اب دیکھ رہے ہیں کہ لوگ مذہبی اختلافات کی بنیاد پر زمین کے اوپر جو سب سے بڑا جرم ہو سکتا ہے، یعنی کسی انسان کا قتل کر دینا، اس تک کا ارتکاب کر رہے ہیں. لیکن اس سب کے باوجود بہرحال ایک سچے عالم کی ذمہ داری قرآن نے یہی بیان کی ہے
کہ وہ بے خوف لامت لائم ملامت کرنے والوں کی ملامت کی پرواہ کیے بغیر دین کی بات پیش کرے، حکمت کے ساتھ، موعظہ حسنہ کے ساتھ. وہ آگے زیر بحث آئے گا، موقع بے موقع نہیں، موقع کے لحاظ سے، لیکن صحیح بات بے کم و کاس بات. ساری دنیا ناراض ہو جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ان من اعظم الجہاد کلمۃ عدل عند سلطان جائر. حق و انصاف کی بات لا ریب ایک بڑا جہاد ہے جب وہ ظالم حکمران کے سامنے کی جائے. یہ تو علماء کا کام ہے، سیاست کرنا علماء کا کام نہیں. جہاد و قتال کا علم لے کے نکل کھڑا ہونا کہ حکمران درست رویہ نہیں اختیار کر رہے تو ہم نکل رہے ہیں، یہ علماء کا کام نہیں. جو جہاد ان کو کرنا ہے وہ یہ جہاد ہے، یعنی صحیح بات کہنا، دین کو بے کم و کاس بیان کرنا اور اس کے لیے ہر تکلیف جھیلنے کے لیے تیار ہونا. یہ ذمہ داری علماء پر عائد کی گئی. امت کی تاریخ میں دعوت و عزیمت کے عنوان سے جو کام ہمیشہ ہوتے رہے ہیں ان کا ماخذ در حقیقت یہی آیت ہے. ہماری امت میں جو جلیل القدر علماء پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے بڑی عظیمت کے ساتھ حق کی شہادت دی ہے اور دین لوگوں کو بتایا ہے، ان کے اس کام کا ماخذ در حقیقت یہی آیت ہے. اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ ہماری تاریخ کا کوئی دور ان لوگوں سے خالی نہیں رہا جو بدعت و ضلالت کے تہمتیں اندھیروں میں اپنے چراغ کی لو تیز کر کے سر راہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور دنیا کی ہر چیز سے بے نیاز ہو کر لوگوں کو حق کی راہ دکھاتے ہیں. وہ اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کرتے کہ لوگ کیا چاہتے ہیں اور کن چیزوں کا تقاضا کرتے ہیں. ان کی ساری دلچسپی بس حق ہی سے ہوتی ہے اور وہ اسی کے تقاضے دنیا کو بتانے کے لیے اپنے دل و دماغ کی ساری قوتیں صرف کر دیتے ہیں. وہ لوگوں سے کچھ نہیں مانگتے بلکہ اپنے پروردگار سے جو کچھ پاتے ہیں بڑی فیاضی کے ساتھ ان کی جھولی میں ڈال دیتے ہیں. چنانچہ ہر دور میں وہ ہستی کا ضمیر، وجود کا خلاصہ اور زمین کا نمک قرار پاتے ہیں اور اس طرح غربت کے اس مقام پر فائز ہو جاتے ہیں جس کے بارے میں پیغمبر کا ارشاد ہے بدل اسلام و غریبا ثم یعود و غریبا کما بدا فطوبى للغرباء الذين يصلحون اذا فسد الناس. اسلام کی ابتدا ہوئی تو وہ اجنبی تھا، وہ پھر اسی طرح اجنبی ہو جائے گا. پس مبارک ہے وہ اجنبی جو لوگوں کی اصلاح کے لیے اٹھ کھڑے ہوں جب وہ فساد میں مبتلا ہو جائے. تو یہ اصل میں علماء کی ذمہ داری ہے، یعنی علماء اپنی اس ذمہ داری کو تو آخری درجے میں ادا کرنے کے مکلف ہیں. اس کے ساتھ جو آلائشیں اس زمانے میں شامل کر لی گئی ہیں ان کا ان کے منصب سے کوئی تعلق نہیں. ان کی اصل ذمہ داری یہی ہے کہ دین کی سچی بصیرت پیدا کریں اور جو دین ہے جس طرح ہے کا دنیا اس کو مانے یا نہ مانے، سمجھے یا نہ سمجھے، وہ بہرحال اسی کے گواہ بن کے کھڑے. یہ ان کا کام نہیں ہے کہ وہ اپنی طرف سے مسئلے طے کر کے دین کے ایک حصے کو چھپا لے اور ایک حصے کو نمایاں کرے. پورا دین بے کم و کاست حکمت کے ساتھ لوگوں کے سامنے رکھتے جو کچھ. اس دعوت کی یہی نوعیت ہے جس کے پیش نظر یہ چند باتیں اس میں لازماً ملحوظ رہنی چاہیے. اب کچھ چیزیں میں نے بیان کی ہیں کہ جو علماء اس دعوت کو لے کے اٹھیں انہیں اپنی دعوت کی یہ نوعیت سمجھ لینی چاہیے اور پھر کچھ باتیں ایسی ہیں جو سامنے رکھنی چاہیے. اول یہ کہ اس کے لیے اٹھنے والے جس حق کو لے کر اٹھیں ان پر ان کا اپنا ایمان بالکل راسخ ہونا چاہیے. یعنی جو بات بتانے کے لیے اٹھے ہیں اس پر ان کا اپنا یقین ہونا چاہیے، مضبوط یقین ہونا چاہیے. وہ جو بات بھی لوگوں کے سامنے پیش کریں اس پر ان کے دل و دماغ کو اس طرح مطمئن ہونا چاہیے کہ وہ خود بھی محسوس کریں کہ یہ ان کے دل کی آواز اور روح کی صدا ہے جو ان کی زبان پر آئی. یعنی یہ کوئی کھیل نہیں ہے، یہ کوئی سیاست بازی نہیں ہے. آپ جو دین لوگوں کو بتانے کے لیے اٹھے ہیں آپ کو اطمینان ہونا چاہیے اگر آپ دین کے عالم ہیں کہ یہ آپ کے دل کی آواز اور روح کی صدا ہے. یہ کوئی باہر کی آئی ہوئی چیز نہیں ہے. وہ اپنی ساری شخصیت کو اپنے رب کے حوالے کر کے اس میدان میں اتریں اور جس چیز کی طرف لوگوں کو بلائیں اس کے بارے میں سب سے پہلے خود یہ اعلان کریں کہ وہ پورے دل اور پوری جان سے اس پر ایمان لائیں. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین. کہہ دو میری نماز اور میری قربانی، میری زندگی اور میری موت اللہ پروردگار عالم کے لیے ہے، اس میں کوئی شریک نہیں اور مجھ کو یہی حکم دیا گیا اور میں پہلا مسلمان. یعنی دعوت کے مقام پر جو لوگ کھڑے ہیں علماء میں سے ان کو اس جگہ کھڑا ہونا چاہیے کہ میں سب سے پہلے خود اس بات کو مان کر کھڑا ہوا ہوں جس کی طرف میں آپ کو بتاتا ہوں. دوم یہ کہ ان کے قول و عمل میں کسی پہلو سے کوئی تضاد نہ ہو. وہ جس چیز کے علمبردار بن کر اٹھیں سب سے پہلے خود اسے اپنائیں اور جس حق کی لوگوں کو دعوت دیں ان کا عمل بھی اسی کی شہادت دے. قرآن اس معاملے میں بالکل واضح ہے کہ یہ بے عمل واعظوں کا نہیں بلکہ ان ارباب عظیمت کا کام ہے جو اپنی نصیحت کا مخاطب سب سے پہلے اپنے نفس کو بناتے اور پھر اسے مجبور کر دیتے ہیں کہ وہ بالکل آخری درجے میں اس حق کو اختیار کرے جو ان کے پروردگار کی طرف سے ان پر واضح ہوا ہے. یہ ایک بات سمجھ لیجئے. ہم آگے جا کے پڑھیں گے کہ عام آدمی کے اوپر دعوت کی کیا ذمہ داری ہے. یہ علماء زیر بحث ہیں. عام آدمی کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ جو دوسرے کو نصیحت کرتا ہے اس پہ خود بھی عمل کر رہا ہو. خدا توفیق ہے تو ایسا کرنا چاہیے اسے، لیکن عالم کے لیے یہ رعایت نہیں ہے. یعنی وہ ایک مخصوص منصب پر کھڑا ہوا ہے
اگر وہ اس منصب کی ذمہ داریوں کو پورا نہیں کر سکتا تو از راہ کرم اس سیڑھی سے نیچے اترا. عام آدمی کا معاملہ بالکل مختلف ہے، آگے زیر بحث لائیں گے. وہ تو جو بات معلوم ہوئی وہ کہتا ہے دیکھو جی مجھ سے تو صبح نہیں اٹھا جاتا فجر کے وقت، لیکن نماز ہے پڑھنے کی چیز، تم بھی پڑھا کرو. اس کو یہ کہنے کا حق ہے. عالم کو یہ حق حاصل نہیں، یعنی وہ جس دین کو مانتا ہے اس پہ عمل کرے. چنانچہ یہ دیکھیے میں نے لکھا ہے کہ یہ بے عمل واعظوں کا نہیں بلکہ ان ارباب عظیمت کا کام ہے جو اپنی نصیحت کا مخاطب سب سے پہلے اپنے نفس کو بناتے ہیں اور پھر اسے مجبور کر دیتے ہیں کہ وہ بالکل آخری درجے میں اس حق کو اختیار کریں جو ان کے پروردگار کی طرف سے ان پر واضح ہوا ہے. چنانچہ اس نے یعنی قرآن نے علماء یہود کو ملامت کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ تم دین و شریعت کے عالم ہو. یہود کے علماء کو قرآن مجید نے مخاطب کیا اور یہ کہا کہ تم دین و شریعت کے عالم ہو اور خوب جانتے ہو کہ عقل و نقل کی روح سے تم پر عمل کی ذمہ داری دوسروں کی نسبت کہیں زیادہ ہے، لیکن تم پر افسوس ہے کہ عوام کو تو بڑے زوروں سے حقوق و فرائض ادا کرنے کی تلقین کرتے ہو مگر اپنے آپ کو بھول جاتے ہو. تامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون. کیا تم لوگوں کو نیکی کی تلقین کرتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو؟ کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ یعنی اس میں کوئی رعایت نہیں. جس آدمی کو خدا نے اس ذمہ داری پر فائز کیا ہے چھوڑ دیں. یہ تو آپ پیچھے پڑ چکے نا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ کوئی لازمی بات نہیں ہے، جی چاہے تو آؤ ادھر، ورنہ عام آدمی کی زندگی بسر کرو، کاروبار کرو، روٹی کماؤ. لیکن اگر تم عالم کے منصب پر فائز ہو رہے ہو، دین تم نے سیکھا ہے، تو پھر اس کے کچھ لازمی تقاضے ہیں جو پورے کرنے پڑیں. سوم یہ کہ حق کے معاملے میں وہ کبھی مداحنت سے کام نہ لیں. مداحنت کا مطلب ہوتا ہے یعنی دوسروں کی رعایت کر کے کچھ بات گول مول کر دینا. سوم یہ کہ حق کے معاملے میں وہ کبھی مداحنت سے کام نہ لیں. دین کی چھوٹی سے چھوٹی حقیقت بھی جو ان پر واضح ہو جائے اسے دل سے قبول کریں، اس کی زبان سے گواہی دیں اور ملامت کرنے والوں کی ملامت کی پرواہ کیے بغیر اسے بے کم و کاست دنیا کے سامنے پیش کریں. اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں وہ کسی حال میں بھی اس میں کوئی ترمیم و اضافہ کرنے کے لیے تیار نہ ہو. لوگ آئیں گے وہ کہیں گے کہ ذرا نئی بات یہ بیان کریں تو اچھا ہے، نہیں دین ہے تو پھر ٹھیک ہے. پورا حق جس طرح کے قرآن و سنت سے ثابت ہے اس کی ساری ہدایت اور سارے احکام سمیت لوگوں کو بتائیں اور وہ ہر وہ چیز جو کسی پہلو سے اس کے خلاف ہو اس کو بغیر کسی تردد کے رد کر دیں. دین کے بارے میں جو بات بھی ان سے پوچھی جائے وہ اگر دین میں ہے تو اسے ہرگز نہ چھپائیں اور اس کو اسی طرح پیش کریں جس طرح کی وہ پھر واقع ہے، جس طرح کے وہ اسے مانتے ہیں. تاہم اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ وہ موقع بے موقع ہر بات کہتے رہے. اس میں شبہ نہیں کہ حق کو ہمیشہ صحیح طریقے سے صحیح موقع پر اور صحیح مخاطب کے سامنے ظاہر ہونا چاہیے، لیکن کسی ذاتی مفاد یعنی دین کی حکمت ایک الگ چیز ہے. یہ بات اس وقت اس طرح کہنی ہے، اس اسلوب میں کہنی ہے، اس موقع پر کہنی ہے، یہ الگ بات ہے. لیکن کسی ذاتی مفاد، کسی خطرے، کسی عصبیت یا کسی مصلحت کی خاطر اسے چھپانا اور اس کی گواہی سے اعتراض کرنا یہ وہ چیز نہیں ہے کہ جس کی گنجائش کم سے کم علماء کے لیے دین میں مانی جائے، ان اہل دعوت کے لیے دین میں مانی جائے، یعنی علماء کے لیے دین میں مانی جائے. یہ نہیں ہو سکتا. چنانچہ اللہ کے جو نبی اس کام کے لیے مبعوث ہوئے ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ایک قانون کی حیثیت سے بیان کی ہے کہ اللہ نے جو حالات و مراحل بھی ان کے لیے مقسوم کیے ہیں وہ کسی زحمت کے لیے نہیں کیے. اس وجہ سے ان کے لیے یہی زیبا ہے کہ اپنی ذمہ داری بے خوف لومات لائم، بے خوف لومات لائم کا مطلب ہے ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ کیے بغیر ادا کریں اور اس معاملے میں اللہ کے سوا کسی سے کوئی اندیشہ نہ رکھیں. اب قرآن مجید کے کچھ مقامات ہیں، ان کو آپ سنیے کہ ان میں یہ باتیں کس طریقے سے بیان کی گئی. اسی پر ختم ہو جائے گا یہ بات. سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ما كان للنبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان امر الله قدرا مقدورا ان الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله وكفى بالله حسيبا. اور نبی کے لیے اللہ نے جو کچھ فرض کیا اس میں کوئی تنگی نہیں ہے. یہی اللہ کی سنت ان سب نبیوں کے بارے میں رہی ہے جو پہلے گزرے ہیں اور اللہ کے فیصلے کے لیے ایک وقت مقرر تھا. وہ جو اللہ کے پیغامات پہنچاتے تھے اور اسی سے ڈرتے تھے اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے تھے اور حساب کے لیے بس اللہ ہی کا. تو یہ ظاہر ہے کہ نبیوں کا مقام ہے یہ، اس میں تو کوئی شک نہیں. لیکن جب آپ ان کی طرح کا کام کر رہے ہیں لوگوں کو دین بتانے کا تو پھر خدا کے سوا کسی سے ڈرنا نہیں چاہیے. سورہ مائدہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے اس طرح واضح فرمائی ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وأن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم من يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. اور اے پیغمبر ہم نے تمہاری طرف یہ کتاب حق کے ساتھ اتاری، اس کتاب کو سچا کرتی جو اس سے پہلے موجود ہے اور اس کے لیے کسوٹی بنا کر، اس لیے تم ان کے درمیان فیصلہ کرو اس ہدایت کے مطابق جو اللہ نے نازل کی اور اس حق کو چھوڑ کر جو تمہارے پاس آ چکا ہے ان کی خواہشوں کی پیروی نہ کرو.
ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے ایک شریعت اور ایک راہ عمل مقرر کی ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن اس نے چاہا کہ جو کچھ اس نے تمہیں دیا ہے اس میں تمہیں آزمائے، چنانچہ بھلائیوں کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو، تم سب کو اللہ ہی کی طرف پلٹنا ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا وہ چیزیں جن میں تم اختلاف کرتے رہے ہو، اور تم پر یہ کتاب اتاری اس لیے کہ تم ان کے درمیان فیصلہ کرو اس ہدایت کے مطابق جو اللہ نے نازل کی ہے، اور ان کی خواہشوں کی پیروی نہ کرو، اور ان سے ہوشیار رہو کہ مبادا وہ تمہیں کسی حکم سے بہکا دیں جو اللہ نے تمہاری طرف اتارا ہے، پھر اگر وہ اعراض کریں تو جان لو کہ اللہ یہی چاہتا ہے کہ ان کے بعض گناہوں کی سزا دے، اور اس میں شبہ نہیں کہ ان لوگوں میں زیادہ نافرمان، یعنی ان کی خواہشوں کے پیچھے نہیں چلنا، وہ چاہیں گے کہ اللہ کے کسی حکم کے بارے میں آپ کو صحیح مقام سے ہٹا دے اس کی پرواہ کیے بغیر۔ اسی طرح فرمایا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالته والله یعصمک من الناس ان اللہ یهدی القوم الکافرین ولا تطع الکافرین والمنافقین ودع اذاهم وتوکل علی اللہ وکفى باللہ وکیلا فلذلک فادع واستقم كما امرت ولا تتبع اهواءهم وقل آمنت بما انزل الله من کتاب وامرت لأعدل بینکم اللہ ربنا وربکم لنا اعمالنا ولکم اعمالکم لا حجۃ بیننا وبینکم اللہ یجمع بیننا والیہ المصیر۔ اے پیغمبر تم پر جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے اس کو اچھی طرح پہنچا دو، اور جان لو کہ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو تم نے اس کا پیغام نہیں پہنچایا، یعنی اگر کوئی کوتاہی ہو گئی تو اس کے مجرم قرار پاؤ، اس کا پیغام نہیں پہنچایا، اور اطمینان رکھو کہ اللہ لوگوں سے تمہاری حفاظت کرے گا، بے شک اللہ ان کافروں کو کبھی راہ یاب نہیں کرے گا، اور تم ان کافروں اور منافقوں کی بات کا دھیان نہ کرو اور ان کی اذیتوں کو نظر انداز کرو اور اللہ پر بھروسہ کرو، اور اللہ اس کے لیے بالکل کافی ہے کہ معاملہ اس کے سپرد رہے، بس تم اسی دین کی دعوت دو، اس پر جمے رہو جیسا کہ تم کو حکم دیا گیا ہے، اور ان کی خواہشوں کی پیروی نہ کرو، اور اعلان کر دو کہ میں اس کتاب پر ایمان لایا ہوں جو اللہ نے اتاری ہے، اور مجھے یہ حکم ہے کہ میں تمہارے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دوں، اللہ ہی ہمارا پروردگار ہے اور تمہارا بھی، ہمارے اعمال ہمارے لیے ہے اور تمہارے اعمال تمہارے لیے، تمہارے درمیان ہمارے اور تمہارے درمیان اب کسی بحث کا موقع نہیں رہا، اللہ ہم سب کو قیامت میں جمع کرے گا اور اسی کی طرف سب کو جانا۔ یہ ساری باتیں جو ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہی گئی ہیں، آپ کی دعوت کے لیے کہی گئی ہیں، ظاہر ہے کہ اس کے مخاطب اصلاً آپ ہی ہیں، لیکن ان کے اندر جو میسج ہے وہ یہ ہے کہ جو آدمی بھی حق پہنچانے کے لیے کھڑا ہوگا اس کو ان چیزوں کا لحاظ کرے، اس وجہ سے یہ سارے مقامات جو ہیں ان کو میں نے نقل کر کے یہ توجہ دلا دی۔ اس کے ساتھ ہی یہ باب پایہ تکمیل کو پہنچ جاتا ہے، یعنی دین میں اگر کسی آدمی کو اللہ یہ توفیق دے کہ وہ دین کا علم حاصل کرے، یہ اللہ نے لازم نہیں کیا کہ ہر شخص اس کو اپنا کیریئر بنا لے، اگر کسی شخص کو اللہ نے یہ توفیق دی ہے کہ وہ دین کا عالم بنے تو پھر قرآن مجید کی یہ سورہ توبہ کی آیت بتاتی ہے کہ اس کو کس درجے کا علم حاصل کرنا ہے، اس کی ذمہ داری کیا ہے، اس کا دائرہ کیا ہے، اور اس سے کس کردار کس سیرت کی توقع کی، یعنی یہ علماء کی دعوت ہے۔ اور پھر عرض کر دوں کہ ان کا کام آپ نے سمجھ لیا وہ ہے آخرت کے معاملے میں لوگوں کو خبردار کرنا، دین بتانا اور سمجھانا، اس سے زائد کوئی ذمہ داری ان کی نہیں ہے، لیکن یہ کام ان کو اس جذبے کے ساتھ کرنا ہے کہ ساری دنیا بھی اگر ان کے خلاف کھڑی ہو جائے تو وہ بات صحیح ہے، درست بات، ان کا جہاد یہی ہے، یعنی علماء کا جہاد۔ اب اپنی تاریخ پہ ذرا ایک نظر ڈال کے دیکھیے، موجودہ زمانے میں تو لوگوں نے بہت کچھ اختیار کر لیا اور اس کو سمجھ لیا کہ سڑکوں پر جلوس نکالنا اور نعرے لگانا یہ علماء کا کام ہے، لیکن آپ کی تاریخ میں آپ ابو حنیفہ کو دیکھیں، آپ شافعی کو دیکھیں، آپ مالک کو دیکھیں، احمد بن حنبل کو دیکھیں، آپ امام ابن تیمیہ کو دیکھیں، ابن قیم کو دیکھیں، آپ ابن حزم کو دیکھیں، یہ جو جلیل القدر لوگ آپ کی تاریخ میں ہوئے ہیں، شاہ ولی اللہ ہیں، اسی طریقے سے اور بہت سے لوگ ہیں، ان کی ساری سیرت اور سارا کردار یہ، یعنی ساری زندگی اس مقصد کے لیے ہے کہ دین سمجھنا ہے، دین سمجھانا ہے، صحیح بات کہنی ہے، خواہ کچھ بھی، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں، یعنی یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے، آسان بھی نہیں ہے کرنا، ہنگامہ کرنا بہت آسان ہے، صحیح مقام پر کھڑے ہو کر آپ بتاتے رہیں۔ تو قرآن مجید نے یہ علماء کی ذمہ داری بیان کی، یعنی جو دین کے عالم بننے کا فیصلہ کرنا تو آپ کا اختیار ہے، یعنی فوج میں بھرتی ہونے کے لیے تو آپ تیار ہیں تو ہو جائیں، نہیں ہوتے تو نہ ہو جائیں گے تو پھر بھرتی پڑھنی پڑے گی اور ڈرل کرنی پڑے گی، پھر نہیں بیٹھ سکتے، یعنی آپ اتر جائیے، حوصلہ نہیں ہے۔ ہمارے ایک معاصر عالم تھے، انہوں نے مجھ سے کہا، میں نے ان کو کچھ توجہ دلائی، مشہور لوگوں میں سے تھے اور چونکہ میرے شاگرد بھی تھے تو میں نے ان کو توجہ دلائی، تو انہوں نے کہا کہ میں اپنی اس مجبوری پر قابو نہیں پا سکتا۔ تو میں نے کہا کہ پھر یہ کس نے کہا کہ آپ اس منصب پر فائد رہیں، آرام سے اتر کے گھر جائیے اور نمک مرچ کی دکان کھول لیجیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کوئی آپ پہ فریضہ نہیں عائد کیا گیا، ایک عام مسلمان کی زندگی بسر کرے، اللہ معاف کرے، لیکن جب آپ اس مقام پر کھڑے ہیں کہ لوگوں کو دین بتانے کے لیے ہے تو اس کے تقاضے یہ بیان کریں۔ اس کے باوجود اگر جیسا کہ کرنے کے باوجود اگر لوگ اس بات کی گناہ سمجھے اور اس پر عمل نہ کرے تو پھر وہ کس درجے میں ظاہر ہے کہ مجرم ہے، یعنی اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے اس بات کی۔ تو اب جناب اس کے بعد ہم روایت کی طرف توجہ کرتی ہے کہ زندگی کا دین کو سمجھنے کے لیے اور پھر اس کی تدریج کے لیے ایسی کوئی روایت نہیں، یعنی بالکل سادہ تقسیم ہے
کہ ایک عام آدمی کو ضروری دین سیکھنا ہے. ضروری دین سیکھنا عالم بننا نہیں ہوتا، ضروری وہ علماء سے سیکھتا ہے، سمجھتا ہے، براہ راست قرآن پڑھتا ہے، اس کا ترجمہ پڑھتا ہے، وہ جان لیتا ہے جی میرے لیے ذمہ داری ہے، مجھے نماز پڑھنی ہے، مجھے روزہ رکھنا ہے، مجھے اچھی اخلاقی زندگی بسر کرنی ہے، مجھے دین کی خدمت کا کوئی کام کرنا ہے. وہ آگے آ جائے گا زیر بحث کہ عام آدمی کی ذمہ داریاں کیا ہے. لیکن جب آپ نے عالم بننے کا فیصلہ کیا ہے تو پھر 10% نہیں، پھر تو پوری زندگی اس کے لیے، پھر اور کوئی راستہ نہیں ہے آپ کے لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید میں ہے کہ جب یہ ذمہ داری پاک فائز ہو گئے تو کچھ تجارت کرنے کے لیے ارادہ کرنے کی کوشش کی، سختی سے روک دیا گیا. آپ نہیں کر سکتے، اپنی ذمہ داری کو ادا کریں. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ کے رزق کی ذمہ داری ہم نے اٹھا لی. کیسے اٹھائی وہ الگ ایک تفصیل ہے پوری. تو اب ہم اگلے باب کی طرف بڑھتے ہیں. جی صاحب کہ یہ جو آپ نے بتایا کہ بنی اسرائیل کو جو دوسرے دن ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم اس مقام پہ کھڑے ہو جاتے تو میری مدد اور نصرت میں ملے گی. جب یہ عمر نام کو ذمہ داری کے لیے محسوس کیا جاتا ہے تو ان کو کس طرح مدد اور نصرت حاصل ہوتی ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ اللہ کی توفیق تو ان کو حاصل ہوتی ہے، لیکن ان کے لیے معجزے صادر نہیں ہوتے. علماء کو پھانسی پہ چڑھا دیا گیا، کوڑے مار دیے گئے، کوئی آسمان سے فوجیں نہیں آئی. تیار رہنا چاہیے اس کے لیے.